آئیے کرتے ہیں پارہ نمبر 4 کا خلاصہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں۔ اگر وفاداری کا مقام چاہتے ہو تو وہ چیزیں خرچ کرو جنہیں تم عزیز رکھتے ہو۔ خانہ کعبہ اللہ کا سب سے پہلا گھر ہے۔ یہ تمہارے لیے برکت اور ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ جو بھی وہاں پہنچ سکتا ہو اس پر واجب ہے کہ اس کی زیارت کرے۔ اہل کتاب کے چکر میں نہ پڑو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو، اللہ کی ناراضگی سے بچو، جس حد تک بچ سکو مرتے دم تک دین اسلام پر قائم رہو۔ سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ لو اور ٹکڑے ٹکڑے مت ہو۔ اللہ کے اس احسان کو یاد رکھو کہ اس نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا اور تمہیں بھائی بھائی بنا دیا۔ تم آگ کے گڑھے کے کنارے کھڑے تھے، اس نے تمہیں اس کی تباہی سے بچا لیا۔ نیکی کی طرف بلاؤ، بھلائی کا حکم دو اور برائیوں سے روکتے رہو۔ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو روشن آیتوں کے اجالے کے بعد بھی حق سے بھٹک گئے اور ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ تم ان کی روش اختیار کرو جو راہ راست پر قائم ہیں، رات کے اوقات میں اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں اور اس کے آگے سجدہ ریز رہتے ہیں، اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، معروف کا حکم دیتے ہیں، بدی سے روکتے ہیں اور بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے رہنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دشمنوں کو اپنا رازدار مت بناؤ، ان کے شر سے بچو، صبر اور تقوی کا دامن تھامے رہو اور اللہ کی راہ میں نکلو تو پست ہمتی نہ دکھاؤ۔ اللہ کی ناراضگی سے بچو، بڑھا چڑھا کر سود نہ کھاؤ، اللہ اور رسول کی اطاعت کرو اور دوڑو اپنے رب کی بخشش اور اس جنت کی طرف جس کی وسعت آسمانوں اور زمین کے برابر ہے۔ جن کے دل تقوی سے مالا مال ہیں وہ امیری غریبی ہر حال میں خرچ کرتے ہیں، غصے کو پی جاتے ہیں اور دوسروں کے قصور معاف کر دیتے ہیں۔ یہ محسنین ہیں جنہیں اللہ پسند کرتا ہے۔ کبھی کوئی فحش کام سرزد ہو جائے تو وہ اللہ کو فوراً یاد کرتے ہیں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، غلطی پر اصرار نہیں کرتے۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ کی مغفرت اور جنت ہے۔ پست ہمتی نہ دکھاؤ، غم نہ کرو، ایمان پر قائم رہو، ایسا کرو گے تو تم ہی غالب رہو گے۔ کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یوں ہی جنت میں چلے جاؤ گے، حالانکہ ابھی اللہ نے یہ تو جانا ہی نہیں ہے کہ تم میں کون لوگ اس کی راہ میں جہاد کرنے والے ہیں اور کون لوگ اس کی خاطر صبر کرنے والے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور ان سے پہلے بہت سے رسول آئے اور چلے گئے۔ اگر وہ قتل ہو جائیں یا فوت ہو جائیں تو کیا ان کا راستہ چھوڑ دو گے؟ اللہ سے دعا کرو کہ اے ہمارے رب، ہماری غلطیوں اور کوتاہیوں سے درگزر فرما، ہماری بے اعتدالیوں کو معاف کر دے، ہمارے قدم جما دے اور کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد کر۔ اللہ کا انکار کرنے والوں کی بات مت مانو، اللہ کو اپنا حامی و مددگار بنا لو۔ کمزوری مت دکھاؤ، آپس میں جھگڑے نہ کرو، موت سے نہ ڈرو، دنیا کی محبت میں مت گرفتار ہو اور آخرت کی طلب پیدا کرو، اللہ کی مدد اپنے قریب پاؤ گے۔ اللہ سے ڈرو، شیطان کے ساتھیوں سے مت ڈرو، ان کی سرگرمیوں سے تم خوف زدہ نہ ہو، یہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اظہار حق میں بخل سے کام نہ لو، یہ بخیلی آخرت میں گلے کا طوق بن جائے گی۔ یاد رکھو کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور سب کو آخرت میں پورا پورا بدلہ ملنا ہے۔ دنیا کے دھوکے میں مت رہو، آخرت کی کامیابی کی فکر کرو۔ دین کی راہ میں آزمائشوں پر صبر کرو، کتاب الہی کی تعلیمات لوگوں میں عام کرو، اس میں کچھ بھی مت چھپاؤ۔ کائنات کی نشانیوں میں غور و فکر کرو، اٹھتے بیٹھتے اور لیٹے ہر حال میں اللہ کو یاد کرو اور جہنم کے عذاب سے بچنے کی فکر کرو۔ اطمینان رکھو، اللہ کسی کا عمل ضائع نہیں کرے گا، خواہ مرد ہو یا عورت۔ اللہ کے دین کے لیے جن لوگوں نے بھی جانی و مالی قربانیاں دی ہیں، اللہ انہیں ان کی قربانیوں کا بھرپور صلہ عطا فرمائے گا اور انہیں سدا بہار جنتوں میں داخل کرے گا انشاءاللہ۔
کافروں کی سرگرمیوں میں اور پیش قدمیوں سے دھوکہ مت کھاؤ، ان کا انجام اچھا نہیں ہوگا۔ صبر سے کام لو اور ثابت قدم رہو، حق کی نصرت کے لیے کمر بستہ رہو اور اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہو۔ اللہ سے ڈرو اور رشتوں کا احترام کرو۔ یتیموں کا مال ان کے حوالے کر دو، ان کا مال کھانے کی کوشش نہ کرو کیونکہ وہ تمہارے لیے حرام اور نقصان دہ ہے۔ تمہیں یتیموں کے بارے میں انصاف کرنا ہے اور عورتوں کے بارے میں بھی انصاف کرنا ہے۔ عورتوں کے مہر خوش دلی کے ساتھ ادا کر دو۔ یتیموں کے مال کی بہتر نگہداشت کرو۔ وہ جب بڑے اور سمجھدار ہو جائے تو ان کا مال ان کے حوالے کر دو۔ وراثت کے جو حقدار ہیں ان کا حق ان کے حوالے کرو۔ اللہ تعالیٰ نے وراثت میں حقوق اور حقداروں کو متعین اور واضح کیا ہے۔ اس کے مطابق وراثت کے اپنے حقوق منتقل کریں۔ یتیم کے حقوق وراثت سے محروم نہ ہوں۔ تقسیم وراثت کے موقع پر عزیز و اقارب اور یتیم اور مسکین آئیں تو اس مال میں سے ان کو بھی کچھ دے دو۔ میت کے فرضوں اور اس کی وصیتوں کو میراث کے تقسیم سے پہلے ادا کرو۔ ایسی وصیت نہ کرو جس سے کسی کا حق مارا جائے۔ خاندان اور سماج میں بے حیائی مت پھیلنے دو، اسے روکنے کے لیے مؤثر اقدامات کرو۔ گناہ سرزد ہو جائے تو سچے دل سے جلد از جلد توبہ کر لو۔ نہ ہٹ دھرمی سے کام لو اور نہ توبہ کرنے کے لیے مرنے کے وقت کا انتظار کرو۔ عورتوں کو ستاؤ مت، ان کے ساتھ ظلم کا رویہ مت اختیار کرو۔ اگر علیحدگی کی نوبت آ جائے تو ان کو دیا ہوا مال ان سے واپس لینے کی کوشش مت کرو۔ ان کے ساتھ بھلے طریقے سے زندگی بسر کرو۔ جہاں تک ہو سکے ان کے ساتھ خوبصورتی سے نباہ کرنے کی کوشش کرو۔ اللہ نے جو رشتے حرام قرار دیے ہیں ان کی حرمت کا لحاظ کرو۔ امید کرتی ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا اور میرا پڑھنا سمجھ میں آیا ہوگا۔ یہ تحریر نقل کی گئی ہے، میری بس آواز ہے۔ اگر اسے پڑھنے میں کوئی کمی بیشی ہوئی ہو تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے اور میرے اس عمل کو قبول فرمائے اور ہم سب کے لیے آخرت میں مغفرت کا ذریعہ بن جائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا کثیرا۔ اللہ حافظ۔